سر میں نے چیٹ سیکشن میں بھی پیازان کا نمبر شیئر کر دیا. صحیح نہیں. اچھا تو لاسٹ لیکچر میں HCI کے we initially talked about general HCI کے سبجیکٹ کے بارے میں, then we talked about human. اس کے اندر آپ کو کوئی نئی چیزیں ڈیفینیٹلی دیکھی ہوگی کہ ہیومن فیکٹر کیا ہے HCI کے اندر, ہیومن کے سینسرز اور وہ اپنا آؤٹ پٹ کیسے دیتا ہے اور ڈفرینٹ چیزیں. پھر کمپیوٹر کی طرف ہم آئے تھے, کمپیوٹر فیکٹر. کمپیوٹر کے فیکٹر میں وی ڈسکسڈ کوائٹ اے فیو تھنگس کہ ٹپیکل کمپیوٹر کیا ہوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. رچ انٹریکشن کی ہم نے بات کی تھی. آج کل ہم کمپیوٹر کے ساتھ بہت ملٹیپل طریقوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, جس میں ریموٹ کنٹرولز, موبائل فون اور ڈیوائسز کے تھرو ہم انٹریکشن کر سکتے ہیں کسی بھی اسمارٹ سسٹم کے ساتھ. سینسر, ٹچ اسکرین, یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہے. تو اس میں سے we initially discussed text entry devices کہ کمپیوٹر کے اندر جو text entry devices ہیں normally we only see keyboard, normal جو keyboard ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے, but there are some other devices as well. تو ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. بیسیکلی یہ ٹائپ رائٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا in terms of the layout of the keys کہ یہ جو کیز ہمارے کی بورڈ میں جس طریقے سے ہیں یہ کیوں اس طریقے سے ہیں. And then we talked about some special keyboards called keyboard جس میں ہم ٹیکسٹ انٹری کرتے ہیں, لیکن اس میں basically it is meant for one hand اور 4 keys ہوتے ہیں اس میں, اور ڈفرینٹ کمبینیشن سے ہم ٹیکسٹ انٹر کرتے ہیں. تو یہ سب ڈفرینٹ جو کی بورڈز اور کی پیڈز ہیں اس کے اپنے اپنے پرپسز ہیں. کبھی ہم اس قسم کا جس طرح پرانے موبائل میں کی پیڈ ہوتا تھا وہ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیوائس ہوتا ہے اس میں زیادہ اسکرین کے لیے جگہ نہیں ہوتی. صحیح ہے. تو ہمارا جو کام ہے وہ چھوٹے سے ڈیوائس سے چل سکتا ہے. میجورٹی آف دا ٹاسک جو ہے, جو میجر فیچرز ہیں کسی ڈیوائس کے, اس کے لیے ہمیں بڑے سائز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ہم نے ٹیکسٹ بھی ٹائپ کرنا ہوتا ہے جو کہ پرائمری کام تو نہیں ہے, سیکنڈری ہے. لیکن اب اس کے لیے ہم بہت بڑا کی بورڈ لگائیں گے تو پورے ڈیوائس کا سائز بڑا ہو جائے گا. تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں کہ کی کے بٹنس کو کیسے لگائیں. تو دس واز ون آف دا ارینجمنٹس کہ جس کے اندر ہم کیز ارینج کرتے تھے. وی ڈسکس کہ اس میں ہر ایک کی سے ہم 3 ملٹیپل کریکٹرز ٹائپ کر سکتے ہیں. ہینڈ رائٹنگ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ناؤ گیونگ ان پٹ اور ٹیکسٹ ان دا فارم آف ہینڈ رائٹنگ از ویری کامن. جس طرح گلیکسی نوٹ سیریز کے اندر دس تھنگ از ویری میچور کہ آپ لوگ اس طرح رائٹنگ کریں اینڈ اٹ ول بی ڈیٹیکٹڈ ایز ٹیکسٹ یا اسپیچ ریکگنیشن. آج ڈسکس اسٹارٹ کرتے ہیں پوزیشننگ, پوائنٹنگ اور ڈرائنگ ڈیوائسز سے. سو اس میں سب سے پہلے تو ماؤس آ جاتا ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈسکس اٹ ان ویری ڈیٹیل. آپ سب کو پتہ ہے کہ ماؤس کیا چیز ہے بیسیکلی. سو اٹ ریکوائرز فزیکل اسپیس اور کوئی زیادہ بہت ایزیلی ہم یوز کر سکتے ہیں. اٹس پوائنٹنگ ڈیوائس جس کے اندر وی کین موو کرسر آن دا اسکرین. اس کے 2 ٹائپس ہیں. ایک کے اندر پرانے جو ہوتے تھے اس میں میکینیکل ہوتا تھا, اس کے اندر ایک بال ہوتا تھا beneath the mouse. ان کو جب ہم موو کرتے تھے تو اٹ وڈ ڈیٹیکٹ کہ جو وہ بال ہے وہ کتنا رول کر رہا ہے اور کس ڈائریکشن میں رول کر رہا ہے. اسی حساب سے ماؤس جو ہوتا تھا وہ اسکرین پہ موو کرتا تھا. اور آج کل جو ہے تو وہ تقریباً تمام آپٹیکل ہے, جس کے اندر آپ کا جو ماؤس کا جو سرفیس ہے تو اس کے اندر سے ایک لیزر آتا ہے, اور وہ لیزر جب آپ اپنی جگہ پہ اسٹیشنری ہوتا ہے تو وہ ایک طریقے سے ریفلیکشن ہوتی ہے, سارا کا سارا لائٹ اوپر آتا ہے. اور جب آپ اس کو ایک کسی خاص ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں ماؤس کو تو وہ جو ریفلیکشن ہوتی ہے سرفیس سے واپس وہ تھوڑا ڈفرینٹ پیٹرن کے آتے ہیں. سو اف یو آر موونگ اٹ لائک دس تو ریفلیکشن کا ایک پیٹرن ہوگا, اور اگر ماؤس کو اپنے سائڈ وائز موو کرنا ہے تو بیسیکلی دیٹ ریفلیکشن ٹیلز دس ڈیوائس کے یوزر کس ڈائریکشن میں کرسر کو موو کرنا چاہ رہا ہے. سو دس ماؤس تھنگ از یو آر آلریڈی اویئر آف
mouse is. Again, touchpad है. Initially, earlier like 10-12 years पहले, तो this could have been a new technology, लेकिन आजकल this is very common, laptops के अंदर मौजूद है. तो instead of using mouse and as an external device के अंदर touchpad के mechanisms मौजूद हैं हमारे पास, and it is very common. जिस तरह this is आपको नजर आ रहा है. इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली सरफेस के ऊपर कि यूजर जो है तो वो अपनी फिंगर को मूव करता है, एंड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर मूवमेंट कर्सर भी उसको वो मूव कर रहा होता है. तो दिस इज लाइक अ सिमुलेटेड माउस जिसमें आप यू यूज फिंगर टू मूव. So touchpad is a common. Then we have a joystick. Again, all these technologies are not very new right now, but still we have to include them in our lectures while discussing computer. So computer को input devices हम discuss कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है we will mention these devices. So this is a joystick. Joystick basically it can move और उसके अंदर कुछ buttons भी होंगे. So for different purposes. कुछ situations में using mouse may not be very convenient, तो उसके लिए हम joystick use करते हैं. And similarly this another keyboard के अंदर pointing stick जो है, this also exists, and this thing can move left right, और इसको आप move कर सकते हैं. सही है, and it responds cursor different mouse की तरह ये instruction दे सकते हैं system को कि what user want. Recently these things though very old, लेकिन recently इनका use बहुत सारे old devices में भी आ गया है. You would have seen it beyond laptop के keyboard से या game के use से behind एक चीज़ आई है. Recently we have a different monitor in our office. काफ़ी बड़ा अच्छा monitor है, और normally क्या होते हैं कि you have these keys arranged beneath these monitors. सही है कि आपने मेन्यू डिस्प्ले करना है, फिर ब्राइटनेस को कम और ज्यादा करना है, और HDMI और VGA को सिलेक्ट करना है. तो मॉनिटर्स के अंदर you have got many buttons. तो आजकल क्या हो रहा है, जो नया मॉनिटर है उसमें we got this thing and we had no idea कि buttons कहाँ पर है. So we couldn't find those buttons. और सडनली जब बैक साइड पे आ गए थे, तो बैक साइड पे इस किस्म का पॉइंटिंग स्टिक था. बेसिकली देयर वाज जस्ट वन पॉइंटिंग स्टिक, छोटा सा ब्लैक. आई विल शेयर दोस पिक्चर्स विद यू, एंड देयर वर नो अदर बटन्स. तो नोबडी नो कि क्या है. सडनली पता चला कि देयर इज अ बटन, और फिर पता चला कि ये बटन नहीं है बल्कि ये पॉइंटिंग है. सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी लेटेस्ट मॉनिटर्स. तो उसके अंदर जब देखा तो इफ यू क्लिक दिस पॉइंटिंग स्टिक, ये क्लिक भी हो सकती है, तो ये आपको मेन स्क्रीन पे एक मेन्यू दे देगा और ऑप्शन बता देगा कि व्हाट यू वांट टू डू विद दिस स्क्रीन, उसकी क्या करना चाहते हैं. तो फिर अगर आप इसको लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो वन ऑफ दोज ऑप्शंस विल बी selected on the screen. So this is basically the back side and this is the front side of the monitor. तो corner पे menu आता था, and then when you move it this way, तो आपने ये select किया, फिर दोबारा press किया, तो another sub menu will come, and then you again up or arrow down या move जो करते हैं इसको pointing stick को, तो menu के अंदर आप item select कर रहे होते हैं. तो अब purpose क्या है बताने का कि ये जो technologies हम discuss कर रहे हैं, तो बेसिकली दे आर बीइंग यूज्ड. इनिशियली ये सिर्फ कीबोर्ड में यूज होते थे, लेकिन अब ये और डिवाइसेस में भी आ गए हैं. फायदा क्या है इसका कि वी हैव रिप्लेस्ड ऑल दोज मेनी बटन्स, जो कि कंफ्यूजिंग भी होती थी, आपको याद नहीं होता था, क्योंकि मॉनिटर के फ्रंट पर अगर ये बटन्स थे तो इसके ऊपर जो लेबल्स होते थे फॉर अपीयरेंस सेक, ताकि अच्छी नजर आए, ये वाइट और डिफरेंट कलर में नहीं होते थे, इसके ऊपर ब्लैक सरफेस के ऊपर ब्लैक में राइटिंग होती थी, तो आपको वो नजर भी नहीं आ रहा होता था. तो दिस वाज अ कंटिन्यूअस प्रॉब्लम कि आप कोई बटन प्रेस करना चाहते हैं तो आपको उन 4-5 बटन में पता नहीं होता था कि कौन सा प्रेस कर लें. काफी टाइम लगता था आदी होने के लिए. तो यू वुड प्रेस वन बटन, पता चलता था कि ये गलत बटन प्रेस किया, फिर दूसरा बटन प्रेस करते थे. तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बिहाइंड मॉनिटर, इसके बिहाइंड पे यहाँ पर एक जॉयस्टिक लगा दिया गया.
تو دیز تھنگز جوائسٹک تو خیر بڑا ہوتا ہے لیکن پوائنٹنگ اسٹک جو کہ پریس بھی ہو سکتا تھا اور موو بھی ہو سکتا ہے اس قسم کا ایک ڈیوائس. سو دیز انٹرفیسز یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ انٹرفیسز میں آ رہی ہیں. یو ول سی آفٹر سم ٹائمز کہ اٹس پاسبل کہ ٹچ پیڈز آ جائیں آپ کے فزیکل ڈیوائسز میں بیکاز اٹ ول بی ویری ایزی ٹو پرفارم. تو جسٹ ڈسکشن کا مطلب تھا کہ ایون دو دے آر اولڈ ٹیکنالوجیز نئے انٹرفیس میں یو کین آلویز تھنک اباؤٹ دیم. When touch sensitive screen, okay, touch screen. So you know touch screen very well. تمام موبائل فونس کے اندر آپ کے پاس ٹچ اسکرینز ہوتے ہیں and they allow point and select object اور جس کو ہم ڈائریکٹ مینیپولیشن کہتے ہیں اس کا آپ کو فیسلٹی دیتا ہے کہ فار وٹ ایور یو سی آن دا اسکرین یو کین ڈائریکٹلی پریس یوزنگ یور فنگرز وہ پارٹ آپ پریس کر سکتے ہیں اینڈ دین یو کین گیو ان پٹ ٹو دا computer which is basically mobile phone or you can draw something using your fingers. So touch screens basically you are all aware of this. This is still a very not old technology now. شروع میں یہ کافی فرسٹ ٹائم جب یہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا تھا تو which was basically آئی فون جب آیا تھا فرسٹ ٹائم بیک ان 2005 6 7 تو اس میں ٹچ اسکرین کا کنسیپٹ آیا تھا اینڈ اٹ چینج دا موبائل ٹیکنالوجی بیسکلی. سو ٹچ اسکرین either you use finger or you use stylus. Stylus is basically a pen like device جس کا جو ٹاپ ہے تو وہ ٹچ اسکرین ڈیوائسز سرفیسز ریکگنائز کر سکتے ہیں اینڈ یو کین گیو بیسیکلی کمانڈس. تو stylus is like a pen. Again most of you would have seen this. ایک چیز جو بیسیکلی ٹچ اسکرین جس کو ہم کہتے ہیں ایک چیز جو آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ٹچ اسکرین از ایون دو آپ کو اسکرین جو ہے وہ ایک نظر آ رہی ہوتی ہے اور آپ آؤٹ پٹ بیسیکلی ہوتا ہے. آؤٹ پٹ از سم تھنگ وچ ڈسپلیز انفارمیشن وچ از اسکرین اور ٹچ اسکرین جو بیسیکلی ان پٹ ہے تو اٹس ناٹ دا اسکرین اٹ سیلف. اس کے اوپر ہم ایک دوسرا ان پٹ ڈیوائس لگا دیتے ہیں. تو آپ کا جو ایل سی ڈی یا ایل ای ڈی ہے دس از آؤٹ پٹ ڈیوائس اور اس آؤٹ پٹ ڈیوائس کے اوپر وہ جو ہم کیونکہ آپ لوگوں نے موبائل فون دیکھے ہوں گے ٹوٹے ہوں گے ٹچ اسکرین پھر آپ نے ریپلیس کیے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یس دس ٹچ اسکرین از بیسیکلی ڈفرینٹ اسکرین وچ از ان پٹ ڈیوائس اور اس کو ہم ایل ای ڈی کے اوپر لگا دیتے ہیں ایل ای ڈی یا ایل سی ڈی کے اوپر. تو بیسیکلی beneath the touch screen there is LED اور LCD اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ ٹچ اسکرین ہوتا ہے. تو ٹچ اسکرین کے اندر does not display anything. Touch screen is just a transparent screen, glass like surface ہوتا ہے اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. ٹرانسپیرنٹ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو LED نظر آئے. ادروائز ٹچ اسکرین اور اسکرینس آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس جس میں آپ کو انفارمیشن نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اٹس پاسبل کہ ان دا فیوچر ویری سون you will have these touch screens on different devices. For example گاڑیوں کے اندر ٹچ اسکرینس آ گئے ہیں اینڈ ویری سون جب اسمارٹ ہوم ٹیکنالوجی آئے گی یہ اتنی ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہر گھر کے اندر ٹچ اسکرینس آ جائیں گے. جس طرح آج کل تقریباً ہر گاڑی کے اندر ٹچ اسکرین ڈیوائسز آ گئے ہیں اینڈ یو گیو کمانڈس using that. تو اسمارٹ ہوم کا جو ٹیکنالوجی ہے they will be very soon there and touch screen موبائل ڈیوائسز جو کہ دیوار کے اندر لگے ہوں گے they will play a very useful role, major role. اسٹائلش اینڈ لائٹ پین کی میں نے بات کی تو اسٹائلش تو بیسیکلی میں نے کہا اٹس whatever you can see in this image. Okay, یہ جو پین نظر آ رہا ہے this is basically a stylus. اس کا جو سرفیس ہے it can be detected by touch screen and you can draw things or give commands. mouse کی طرح بھی behave کر سکتا ہے. light pen again شروع میں ہم نے کہا تھا it's rarely used. شروع میں آیا تھا یہ جب mouse develop ہوا تھا اس ٹائم پہ آیا تھا یہ light pen. basically light would be emitting from the pointing surface of the pen and اور وہ لائٹ ڈیٹیکٹ ہوتی تھی. اسکرین جو ہوتی تھی وہ لائٹ ڈیٹیکٹ کرتی تھی کہ یہ کرنٹلی کس کوآرڈینیٹ کے اوپر ہے تو اس حساب سے وہ آرڈر لیتا تھا وٹ ایور دا یوزر وانٹڈ ٹو ڈو وہ کرتا تھا. تو اٹ واز بیسیکلی لیزر لائٹ بیس پین اور اسکرین اس کو ڈیٹیکٹ کرتا تھا. اسٹائلس جو ہے تو دس از ناٹ ویری نیو لیکن اٹس یوز از گیٹنگ
पॉपुलर डिफरेंट चीज़ों में। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे के पूरे जिस तरह ये नज़र आ रहा है आपको, तो एडोब फोटोशॉप और इस किस्म की चीज़ों में बाकायदा लोग इंस्टेड ऑफ ड्राइंग समथिंग ऑन माउस स्टाइलिश पेन के थ्रू करते हैं। और आगे जाके वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजिंग टैबलेट। तो डिजिटाइजिंग टैबलेट और या इस किस्म के डायरेक्टली जो स्क्रीन्स हैं, डिवाइसेस हैं कि जिसके अंदर आपको चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, on top of the screen you draw things directly, क्योंकि this gives you more control than the mouse. Mouse is good enough for giving commands to computer, but if you are doing some creative work or if you are doing some handwriting based things, जिस तरह अभी मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ तो I'm using mouse to draw these things, so this is not very easy for me. For example, if I write, so writing is not very good. लेकिन if I had this other device which is called digitizing tablet, तो मैं बिल्कुल पेन की तरह लिख रहा होता and you wouldn't feel कि ये मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ या कागज पे लिख रहा हूँ using this pen. So माउस के साथ लिखूंगा तो पता चलेगा, it will be not very smooth. लेकिन these digitizing tablets which have become very popular again since last year, वजह ये है कि क्लासेस और टीचिंग और ये एक्टिविटीज जो हैं, मीटिंग्स, ये ऑनलाइन हो चुकी है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाइट बोर्ड एंड मार्कर्स, लोगों ने कंप्यूटर के साथ ये चीज़ें अटैच किए हुए हैं। सो वेटकॉम इज अ कंपनी, आई थिंक उनके सबसे पॉपुलर है, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और so you basically connect these devices with computers, and कंप्यूटर के ज़ाहिर है इसके अपने ड्राइवर्स होंगे, यू विल इंस्टॉल दोस ड्राइवर्स। और उसके बाद जहाँ कहीं पे जिस तरह ये सरफेस है, माउस लिख सकता है, माउस के थ्रू वहाँ पर आपको ये फैसिलिटी आ जाएगी कि यू कैन बेसिकली ड्रॉ ऑन दिस सरफेस एंड हैंड राइटिंग की तरह आप लोग लिख सकते हो, ड्राइंग की तरह, मार्केट में जिस तरह लोग ड्राइंग बनाते हैं। तो इफ़ यू हैव एडोब फोटोशॉप और एनी अदर ड्राइंग software, so instead of drawing something on a mouse, color लिखना लिखाई करने के लिए, तो you can use this pen and it just gives you more control. जिस तरह paper based pen writing से आपको control होता है। The last thing is that this comes in a very range of sizes. So those professional studios जिसके अंदर authoring होती है और and this plays a very important role, तो बड़े ह्यूज साइजेस के भी आपके पास मिल सकते हैं एंड इट कैन, इसके प्राइसेस जो हैं तो वो लाखों में भी जा सकते हैं एंड इट स्टोरी भी आपको मिल सकते हैं, क्वालिटी इसकी डिपेंड करती है। तो इट कैन मे स्टार्ट फ्रॉम 10,000 12,000 अप टू लैक्स। और बाकी इसमें ये होता है कि ये इसकी सेंसिटिविटी भी वेरी करती है। अब अगर मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ तो इसकी बाइनरी सेंसिटिविटी है, या तो मैं क्लिक कर रहा हूँ या क्लिक नहीं कर रहा। इस डिजिटाइजिंग टैबलेट में क्या है कि जिस तरह आप पेन के को यूज करते हुए आप कागज के ऊपर लिखाई करते हैं, तो कभी लाइट थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो लिखाई लाइट होती है, और कभी ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपकी जो राइटिंग है वो थोड़ी थिक हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी है कि इट कैन डिटेक्ट द फोर्स विद विच यू वांट टू राइट। अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो लाइन थिक ड्रॉ होगी, और अगर लाइट मूव करेंगे इस पेन को सरफेस के ऊपर तो वो बारीक बारीक लाइंस बनाएंगे। So these are very good for drawings as well. Another input device, इसके टेक्नोलॉजी को हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि टच पैड और टच स्क्रीन में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो जस्ट हम जा चुके हैं, लेकिन टच स्क्रीन तो बेसिकली आपके पास, टच पैड तो ये है, ये ट्रांसपेरेंट डिवाइस नहीं है, ये हार्डवेयर जो कि आपके पास मौजूद होता है लैपटॉप के ऊपर, ये टच पैड है। यू कांट सी एनीथिंग बिहाइंड दिस। और टच स्क्रीन बेसिकली एक तो ये होता है कि ट्रांसपेरेंट होता है एंड इट कम्स ऑन टॉप ऑफ एन एलईडी या किसी डिवाइस के ऊपर, सही है। टच स्क्रीन जो होता है तो वो एग्जैक्टली उसी साइज का होता है जिस साइज का आपके पास एलईडी है, सही है। तो उस साइज का मसला वो ये होता है कि टच स्क्रीन, सपोज ये मैं टच स्क्रीन ले लूं
اس لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹچ اسکرین ہر موبائل ڈیوائس کا الگ الگ ہوتا ہے. تو یہ اگر اس ڈیوائس کے اوپر میں نے ٹچ اسکرین لگانی ہے تو اس کے کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ ایگزیکٹلی میچ ہوتے ہیں, تو وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے کہ آپ نے جہاں پہ کلک کیا ہے ایگزیکٹلی بیہائنڈ دا اسکرین اسی جگہ پہ یہ کمانڈ جائے گا, یہ میپڈ ہوتا ہے. جبکہ ٹچ پیڈ جو ہوتا ہے تو یہ ریلیٹیو موومنٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل دا فنگر اگر یہاں پر ہے اور میرا ماؤس یہاں پر ہے, صحیح ہے, کرسر, تو یہ اگر تھوڑا یہاں موو کرے گا تو میرا ماؤس یہاں پہ آ جائے گا, ریلیٹیو موومنٹ ہے, صحیح ہے. ون اگین یہ فنگر یہاں پر ہے لیکن اگر میرا ماؤس یہاں پر ہے اور یہ تھوڑا سا اوپر یہاں موو کرتا ہے تو میرا ماؤس یہاں پہ آ جائے گا, صحیح ہے. سو ٹچ اسکرین از میپڈ ایگزیکٹلی ٹو دا اسکرین جس کے ٹاپ کے اوپر یہ یوز ہو رہا ہے ٹچ اسکرین. اور ٹچ پیڈ تو جسٹ ریلیٹیو موشن آپ کو دیتا ہے کہ یہاں سے یوزر نے کلک کیا اور یہاں تک ڈریگ کیا تو یہ جو ڈسٹینس ہے اور یہ جو ڈائریکشن ہے کس ڈائریکشن میں, اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی میپ نہیں ہوتا, اس موومنٹ کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے with the current position of mouse on the screen کہ آپ نے اتنا موو کیا تو this on screen means this much distance, صحیح ہے. تو وہ یہاں سے یہاں جاتا ہے. تو ٹچ پیڈ اور ٹچ اسکرین میں یہ ڈفرنس ہے. اچھا, آئی گیز, تو آئی گیز میں نے کہا کہ we already discussed it with respect to human factors. ہم نے human factors میں ڈسکس کیا تھا, اور کیا ڈسکس کیا تھا کہ بیسیکلی ہیومن کا جو آئی ہے ایک تو یہ ان پٹ لیتا ہے, اٹس اے سینسر, لیکن سینسر کے ساتھ ساتھ دس از آلسو اے رسپونڈر, یہ رسپونڈ بھی کر سکتا ہے, صحیح ہے. تو وہ رسپونڈر جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ وی ہیو گاٹ دیز ٹائپس آف ڈیوائسز, these type of devices جس کو آئی گیز ڈیٹیکشن ڈیوائسز کہتے ہیں. اینڈ یوزولی ہوتا کیا ہے کہ یہ یوزولی comes with special computers کہ جس کے اندر اسکرین ہوتا ہے اور اسکرین کے ساتھ نیچے یہ ڈیوائس لگا ہوتا ہے which detects eye gazes of a user. تو آئی گیزز میں بھی ہم نے کہا تھا کہ there are two types. ایک تو اسٹیشنری, جب ہیومن جو ہے آئی کو کہیں پہ اسٹیشنری کر دیتا ہے فار فیو ملی سیکنڈس تو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ ہیومن از لوکنگ ایٹ دس پوائنٹ. اور دوسرا موومنٹ جب وہ یوزر موو کرتا ہے, I forgot the exact name, کہ جب ہم موو کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, تو بیسیکلی دس کین ڈیٹیکٹ کہ کب ہیومن کی آئی موو کر رہی ہے اور کس ڈائریکشن میں کر رہی ہے, اور کب ہیومن کی آئی اسٹیشنری ہو گئی ہے. سپوز I am a user and looking at this device and I suddenly basically میں نے اپنے آئی سائٹ کو موو کیا اینڈ یہاں ڈی کے اوپر اسٹیشنری کیا, تو دس ڈیوائس ول بی ایبل ٹو basically detect کہ I'm looking at D, or after spending some time here it will basically select D. So typing کے لیے E select کیا, صحیح ہے. And then if I move my eye suppose here, so it will detect کہ now I'm looking at I, صحیح ہے. So it will detect this. Now, if I move my eyesight here, it will detect that I want to type 1 2 3. تو بیسیکلی اس کا جو انٹرفیس ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے. اسکرین از ڈیوائڈیڈ انٹو سم پورشنز, اور یہ کافی زیادہ مائنیوٹ اسمال میں نہیں ہوتا بلکہ اس کی اتنے انف پارٹیشن میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایک گیز اور دوسرے حصے کی طرف جب یوزر دیکھتا ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کریں. تو مینس کہ میں اگر یہاں کے اوپر موو کرتا جاؤں اسی ایک خانے میں تو اٹ از ڈیفیکلٹ فار دس ڈیوائسز ٹو کمپریہینڈ. لیکن جب میں اتنی موومنٹ کر لیتا ہوں کہ یہاں سے میں یہاں آ جاتا ہوں, سو ناؤ دس موومنٹ از سگنیفیکنٹ, صحیح ہے, اتنے موومنٹ. تو وہ جو آپ کو مطلب یہ اسکرین جو ہوتا ہے آئی گیز کے لیے, سو نارمل ونڈوز کے اندر یو کین ناٹ پرفارم دس تھنگ کیونکہ اس کے اندر تو آپشنس بہت قریب ہوتی ہیں. اور سپوز اگر آپ مینیو دیکھ لیں تو چھوٹی سی جگہ میں کافی سارے آپشنز ہوتے ہیں. تو دس آئی گیزز ڈیوائسز ول ناٹ ورک ود نارمل کمپیوٹرز. اس کے لیے اسپیشل اسکرینز اور اسپیشل آپریٹنگ سسٹمز ہوں گے اور اسپیشل پرپز ہوں گے, اور اس کے اندر بیسیکلی اٹ از یوزڈ ویئر ہاتھوں اور ٹچ اسکرین, ہاتھوں کا استعمال اس قسم کی چیزیں پاسبل نہیں ہوتی, صحیح ہے. either a user is disabled یا جو جس انوائرمنٹ میں یہ کمپیوٹر لگا ہوا ہے اس انوائرمنٹ میں it is not feasible کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے
پریس کر دے کمانڈ. صحیح ہے. اب اس کی ایک ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل ڈرائیونگ کر رہا ہے یا کوئی فائٹر جیٹ پائلٹ ہے، اس کے لیے کوئی سسٹم اگر بنانا ہے تو اس کا جو ہاتھ کنٹرول ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ اپنے گاڑی کو کنٹرول کر لے یا جہاز کو کنٹرول کر لیں. فار ایگزامپل ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے جہازوں کے آپس میں ڈیورنگ وار کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جہاز کا کنٹرول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہاتھوں کو اٹھانا اور ٹچ کرنا اور کمانڈ دینا بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. تو اس سچویشن میں اٹس پاسبل کہ آپ منیمم نمبر آف کمانڈس کے لیے کوئی ٹچ اسکرین ڈیوائسز بنائیں. منیمم ڈیوائس، منیمم کمانڈ کہ ٹچ بیسیکلی آپ کے پاس اسکرین ہے اور ہم نے اس کو 9 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا اور ساتھ اوپر یہ گیز ڈیٹیکشن ڈیوائس لگائی. سو ناؤ اف اے پائلٹ اور ڈرائیور اور اینی سپوز میڈیکل سرجیکل کے اندر بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر از پرفارمنگ سرجری اینڈ ہی آلسو وانٹ ٹو گیو سم کمانڈس، تو اس کے ہاتھ بیزی ہیں. تو ان دیٹ کیسز بڑے بڑے کمانڈس اسکرین کو آپ ڈیوائڈ کر دیں گے اور اس میں دا آپریٹر اگر کسی جگہ پہ آئی کو فوکس کرتا ہے تو دس ول ڈیٹیکٹ اور وہ کمانڈ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. تو دس کوڈ بی اے کمانڈ، دس کوڈ بی اے سب مینیو کہ آپ نے اس کے اوپر گیس کرنا ہے تو آپ کا ایک اور مینیو آ جائے گا اور اس کے اندر اس قسم کے کمانڈز ہوں گے. صحیح ہے. سو اگر آپ لوگ سوچیں تو ڈرائیورز کے لیے جو ہے تو دس از اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ کرنٹلی تو ٹچ اسکرین ہے لیکن وہ ٹچ اسکرین یوز ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو تب زیادہ فیزیبل ہے جب آپ کا روڈ سیدھا ہو اور اسپیڈ اتنی زیادہ نہ ہو. تو ڈرائیور کین افورڈ ٹو remove one hand from the steering and interact with the touch screen devices یا controls جو ہوتے ہیں. لیکن if speed is high and road is not straight، صحیح ہے، تو road straight نہیں ہے تو اس کے اندر تو ظاہر ہے driver cannot take away his hand from this. اس کیس میں تو ایون گیس بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اگر اسکرین کو دیکھے گا تو روڈ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا اس وقت. لیکن اسٹل جسٹ ایک آئیڈیا آپ کو دینا ہے کہ these type of things exist. Maybe it will cost more لیکن جہاں کہیں پہ ضرورت ہوگی تو آئی گیس سسٹمز ایگزسٹ. اچھا، اس میں بیسیکلی کس طرح ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ اس سے ویری لو پاور لیزر بیم ڈیٹیکشن بیسیکلی نکلتی ہے اینڈ دیٹ بیسیکلی فالز آن آئیز اور وہاں پہ پھر اندازہ لگاتا ہے یہ سسٹم. تو اٹ از بیسڈ آن a laser beam but we know that laser beam can be very dangerous. It can even cut materials لیکن it depends on the power. صحیح ہے. تو low power laser beams use ہوتے ہیں. اچھا، cursors keys again you have seen these on keyboards. so یہ بھی جو ہے تو instead of using mouse for everything بعض operations ہوتے ہیں کہ جس کو فار ایگزامپل فارم آپ نے لگایا ہوا ہے کمپیوٹر کے اوپر، چلو ایک فارم ہے، بہت سارے ان پٹس ہیں، صحیح ہے، فیلڈز ہیں بہت سارے. تو اب ہر ایک انٹری کے لیے سپوز یہاں پہ آپ نے انٹری کی اور اب دوبارہ آپ ماؤس کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ پریس کرتے ہیں، پھر ٹائپنگ کرتے ہیں، پھر ماؤس اٹھاتے ہیں، یہاں پہ پریس کرتے ہیں. تو دیز آر سمپل ٹاسکس جس کے لیے ماؤس کا ہونا ضروری نہیں ہے. ماؤس کو یوز کریں گے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. صحیح ہے. تو جس طرح ایکسل شیٹ ہو گیا، ایکسل شیٹ کے اندر اگر ایک سیل میں آپ لوگوں نے ڈیٹا انٹری کی اور دوبارہ دوسری شیٹ میں سیل میں جانے کے لیے دوبارہ آپ ماؤس اٹھاتے ہیں، یہاں پہ کلک کرتے ہیں، تو دیز آر ویری ٹائم کنزیومنگ. تو اس طرح کے آپریشنس کے لیے کہ آپ کو بار بار ماؤس کی طرف نہ جانا پڑے، یو ہیو گاٹ دیز کرسر کیز ایز ویل. یہ آپ کو کرسر موو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے from one field to another field or from one cell into another cell یا from one icon to another icon. simple operations کے لیے you have got these cursor keys اور بہت سارے ہارڈ ویئر ڈیوائسز میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کرسر کیز. جس طرح میں نے مانیٹر کی بات کی کہ مانیٹر جو ہے اس میں آپ کو کرسر کیز بھی ملتی ہے. تو کرسر کیز these are not limited to keyboards only. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی میں یا کسی ڈیوائسز میں 2 ایسے بٹنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ٹی وی کے کمانڈ. سپوز آپ نے سیٹنگ چینج کرنی ہے تو آپ ایک بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس مینیو آ جائے گا
اور پھر یوزنگ دیز کرسر کیز ایک یا دو کو آپ یوز کریں گے تو آپ اوپر یا نیچے جائیں گے اور سلیکٹ کریں گے کمانڈ کو. صحیح ہے. تو کرسر کیز کا کنسیپٹ جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ کی بورڈ اونلی, یو کین تھنک اباؤٹ یوزنگ اٹ ان اینی ہارڈ ویئر ڈیوائس. اگر آپ اسپیشل پرپز ہارڈ ویئر ڈیوائس لگانا چاہتے ہیں تو تھنک اباؤٹ کہ اف کرسر کیز کین بی ہیلپ فل اور ناٹ. Gestures and motion, we are still in a very early stages of these. Lekin gestures and these motion recognition based inputs are becoming very popular. Means کہ آپ لوگوں نے already دیکھا ہوگا کچھ موبائل فونز میں when you wave your hand, آپ سیلفی لے رہے ہیں and you just wave your hand in front of the camera, so it detects that user want to take a picture. So instead of pressing button on the mobile phone, you just give a gesture, wave your hand, and it detects it takes pictures. So yeah, so this is an example of how gestures can be used to give input. اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے basically there is a tablet, لیکن اس tablet کے اوپر instead of touching on the screen zoom out کرنا چاہتا ہے user. So instead of touching the screen, hand based gestures سے کمانڈ دیتا ہے اس ٹیبلٹ کو, اس کو ایک خاص طریقے سے اپنے فنگرز کو کلوز سے اوپن کرتا ہے, close سے open, so the system detects that the user want to input, basically zoom out. اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگین یہ ٹی وی ہے, اس کے اوپر جیسچر ریکگنیشن کا آپ نے گیمز دیکھے ہوں گے یا جو کچھ I forgot the names, لیکن اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے یا جو بڑے ہو وہ اگر گیم کھیلتے ہیں تو اپنے موشن کے تھرو کھیلتے ہیں, بیکاز اسکرین کے ٹاپ کے اوپر ایک کیمرہ ہوتا ہے and that camera detects the motion of the person جو یہاں پہ آپ کے پاس اس کے سامنے ہوتا ہے. So it's possible کہ when the person jumps here تو گیم کا جو اندر پلیئر ہوتا ہے it will also jump. صحیح ہے. یا in some direction this person moves his hands and that is reflected in the game. صحیح ہے. These are gesture recognition systems, and again these will only increase, it ki popularity increase hongi. Why? Because this is very natural. You don't have to be near the device actually to give some command. You don't have to be touching the devices to give some commands. So yeah, smart homes ke andar iski application بہت زیادہ پاسبل ہے کہ as soon as you enter your home اور سامنے کہیں پہ یہ devices لگے ہوئے ہیں and you just give some commands through hands. صحیح ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو وائس سے بھی کمانڈ دے سکتے ہیں کہ سوئچ آن دس ایئر کنڈیشننگ یا سوئچ آف دس مشین یا سوئچ آن دا لائٹ. تو وائس کمانڈز آر آلسو بیکمنگ پاپولر. لیکن اف یو ڈونٹ وائس نوائز بیس, کوئی نوائز بھی نہ ہو, صحیح ہے, تو جیسچرز آر دا کوائٹیسٹ کمانڈ کہ آپ ڈیوائس کے قریب بھی نہیں ہیں, ٹچ بھی نہیں کر رہے, and you are not making any noise using voice commands, and still just give some gesture, some ہاتھ کو ایک خاص طریقے سے موو کریں and it will issue. اگر آپ گوگل میں سرچ کر لیں تو باقاعدہ جیسچرز کے اپنے وہ ہیں سمبلز ہیں. اس کو اگر میں کمپیئر کر لوں آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی اور بھی کہ جو لوگ بول نہیں سکتے, those people who cannot speak, تو وہ اپنے اشاروں سے بات کرتے ہیں. صحیح ہے. They have some symbols that which they make using their hands. A different symbol means a different words or different meaning ہوتی ہے. تو آپ کے پاس ایسے gesture recognition systems بھی ہوں گے جو کہ وہ symbols detect کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو باتیں نہیں کر سکتے, وہ لوگ جو ہاتھوں سے باتیں کرتے ہیں اشارے کے ذریعے, بیسیکلی gesture is an اشارہ. صحیح ہے, اشارہ. تو اس کے symbols recognition systems ہوتے ہیں. So they are again gestures. Yeah. So here we close the computer part. So we did HCI, we did human factors, and now we also did this computer part. کمپیوٹر پارٹ کے اندر ہم نے کیا ڈسکس کیا, بیسیکلی کن کن طریقوں سے ہم ان پٹ دے سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا موسٹ آف دیز تھنگز آر ناٹ نیو فار یو, لیکن what you have to think about is کہ think about these things. اگر کبھی آپ کو موقع ملے کوئی سسٹم بنانے کے لیے, انڈسٹریل سسٹم بنانے کے لیے, so do think about going beyond mouse, going beyond keyboard,
you have many other options to give commands or input to a system. So it's possible کہ ایک industrial system ہے, you can think about using this digitizing tablet as an input. لیکن اگر آپ ٹریڈیشنلی ٹپیکل اسکرینز اور ماؤس اور کی بورڈ اور ان کے ٹرمز میں سوچیں گے تو پھر آپ کی ذہن زیادہ وہ نہیں ہوگی, آپ زیادہ آپشنس کو کنسیڈر نہیں کریں گے کسی بھی سسٹم کو بناتے وقت. سو دا پرپز آف دیس ڈسکشن از ٹو تھنک اباؤٹ دیز ایکسٹرا جو آپ کے پاس ان پٹ سسٹمز ہیں ان کو بھی یوز کریں, ان کے بارے میں سوچیں. اوکے, سو آئی ول